وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. سورۃ المطففین کا ہم انالیسس کر رہے تھے اور آیت نمبر 14 تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا اور تذکرہ چل رہا تھا فجار کا. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ جو بدکار لوگ ہیں ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ سجین میں ہے. اور سجین کے بارے میں ہم نے اس سورہ مبارکہ میں پڑھا تھا اور پڑھا کہ وہ لوگ ہیں کون. وہ لوگ ہیں جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں اور اسے صرف وہی جھٹلاتے ہیں جو حد سے آگے نکل جانے والے اور بہت گناہ گار ہیں. جب ان پہ آیات پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تو وہ کہتے ہیں کہ پہنوں کی کہانیاں ہیں. کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اصل میں جو ان کے دل ہیں ان پہ ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے. اور یہاں تک ہم نے انالیسس کیا تھا. آیت نمبر 15 ابھی انہی لوگوں کا تذکرہ جاری ہے، یعنی وہ جو بدکار لوگ ہیں ان کا ہی تذکرہ جاری ہے. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کا معاملہ کیا ہونے والا ہے اور قیامت کے دن اور اس کے بعد. تو آیت نمبر 15 سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. جی جناب، کون شروع کرے؟ طاہر بھائی ہیں ہمارے ساتھ آج؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موجود ہوں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم. شاہد صاحب پہلے طاہر بھائی کو شروع کرنے دیجیے، پھر انشاءاللہ آپ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. کلا جو ہے سر وہ حرف ردا ہے اور انہم میں انا جو ہے وہ تاکید ہے اور ہم جو ہے وہ اس میں انا ہے سر. صحیح ہے. ان جو ہے وہ جارہ ہے سر اور ربہم جو ہے مضاف مضاف الیہ بن کے ان کے لیے مجرور ہو جائے گا سر.
ٹھیک ہو گیا. ان حرف جارہ ہو گیا اور مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے وہ ان کے لیے مجرور ہو گیا. تو یہ جار مجرور کیا ہو جائے گا؟ یہ متعلق ہوگا سر ابھی. ٹھیک ہے. یوم ایذن سر، یوم جو ہے وہ ظرف ہے اور ایذن جو ہے وہ مضاف الیہ بن کے یہ بھی ایک متعلق ہے سر. اور ہاں یوم دن جو ہے اس کو آپ ظرف کہہ دیجیے، اور اس کی جو ترکیب ہے ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھی تھی کہ یوم دن کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اصل میں ہے یوما اذ کان کذا، اور یوما جو ہے اس کے بعد اذ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اذ جو کہ ہمیں پتہ ہے یوما ایک ظرف ہے، اذ جو ہے وہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ معذوف ہوتا ہے اذ کان کذا جب ایسا ہوگا. اور اس سورہ مبارکہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین. ٹھیک ہے جی. تو اس دن جب ایسا ہوگا کہ لوگ، تب سب لوگ اپنے رب کے سامنے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو پھر یہاں پہ کیسے ہوگا؟ یوم اذ یقوم الناس لرب العالمین. تو وہ اس کو حذف کر دیا جاتا ہے اس پوری عبارت کو، اور اس پوری عبارت کو حذف کرنے کے عوض میں اذ کے نیچے تنوین آ جاتی ہے. اس کو تنوین عوض کہتے ہیں. تو اس طرح یوم اذن بن جاتا ہے. تو اس کو آپ ظرف کہہ سکتے ہیں. جی شاہد صاحب. یہ ظرف ہے. لا محجوبون میں لام جو ہے سر وہ تاکید ہے، اور محجوبون جو ہے سر وہ خبر انا ہے، اور محجوبون جو ہے سر وہ اپنا مفعول ہے سر. مفعول لام ہے، لام چاہیے، لام تاکید کہہ سکتے ہیں، لام مزالکہ کہہ سکتے ہیں. اچھا محجوبون جو ہے، دیکھیں آپ کو چاہیے کیا؟ محجوبون پہلے تو صیغہ کون سا؟ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. حجبہ یحجبو ہے. حجبہ یحجبو، اس سے سر ہم نے وہ بنایا، کیا کہتے ہیں کہ حاجبن، حاجب فاعل بنایا اور محجوب کو مفعول وہ کیا تھا. لیکن وہ یہاں اس میں تو سر خبر ان ہی بنے گا نا سر. جی خبر ان ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. تو اس میں مفعول ہے، مفعول ان کے وزن پہ محجوبون سے محجوبون، تو یہ جی ہو سر. گیا خبر ان. ٹھیک ہے جی سر. یہ پورا سر جملہ اسمیہ ہو گیا سر. یہ صحیح ہے. یہ پورا جو ہے جملہ اسمیہ ہو گیا. اور اب یہ اس کو متعلق کس کا بنائیں گے؟ متعلق خبر بنا دیں گے. ٹھیک ہے جی. محجوبون کا. جی سر. جو الربہم ہے. ٹھیک ہے. پورا جملہ اسمیہ ہو گیا. اور اس کا مطلب ہے سر کہ کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ سب، ان ربہم اپنے رب سے، یوم دن ایک دن، لمحجوبون، اچھا یوم دن اس دن، لمحجوبون بے شک حجاب میں رکھے جانے والے ہوں گے سر. پردے میں ہوں گے. بالکل جیسے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو مومنین ہوں گے ان کو اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا. اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت میں سے جو نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے جنت کی نعمتوں میں. اور اس کے بارے میں حدیث میں بہت تفصیل سے جو ہے یہ بات آئی ہے کہ جمعے کا دن ہوگا، ایک محفل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کہ اب تمہیں اور کیا نعمت چاہیے جنت میں جو تمہیں ملی ہے اس کے بعد. تو وہ کہیں گے کہ اب ہمیں کوئی نعمت اور کیا چاہیے، ہمیں تو سب کچھ ہی مل گیا ہے جنت میں. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اس نعمت سے نوازے گا. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہوگی، اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر جنت میں موت باقی ہوتی، موت تو پہلے ہی ختم ہو جائے گی، جنت میں تو کسی کو موت نہیں آئے گی. اگر جنت میں موت باقی ہوتی تو تمام مومنین جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو وہ خوشی کے مارے وہ مر جاتے. اس حد کی خوشی ہوگی ان کو. لیکن موت اس وقت نہیں ہوگی، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو مومنین کو ملے گی. اور حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ جس طرح سے جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جیسے چودھری کا چاند ہوتا ہے تو اس کو تم دیکھتے ہو، چودھری کا چاند میں پتہ ہے کتنا واضح ہوتا ہے، اور اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، بالکل ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے رکھا ہے. وہ جو سالوں کا سفر ہے وہ لگتا ہے کہ ہے ہی نہیں، بالکل سامنے رکھا ہے، ایسا ہوتا ہے چودھری کا چاند. تھوڑا ایسے ہی تم اپنا رب کو دیکھ سکو گے. تو یہ ہوگا مومنین کے لیے. لیکن اب یہاں پہ جو فجار کا تذکرہ ہے تو وہ اس نعمت سے محروم رہیں گے، اور وہ اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے، یعنی وہ پردے میں ہوئے اپنے رب کو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے.
اور یہ بہت سب سے بڑی محرومی کی بات ہے. جی جناب. سر اس کی جو اگلی آیت ہے جی ایک سیکنڈ جو ہے. جی شاہد صاحب کہیے. یہ اس کی جو ایک آگے والی آیت ہے سر وہ تو کیا کہتے ہیں کہ سر جہنم کے متعلق ہے, مطلب جہنم کے, تو یہ سینٹنس تو اس سے تو نہیں مل رہا کیونکہ آگے سما آ رہا ہے نا. جی ہاں بالکل آ رہا ہے. نہیں مل تو رہا ہے, کیوں اس میں کیا کس طریقے سے نہیں مل رہا؟ سما عطف ہے نا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اس میں جو ہے نا ایک جو میں نے آپ کو روایت باری تعالیٰ کے بارے میں بتایا, یہ تو جنت والی بات ہے جیسے کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. اور اس طرح جو ہے وہ کچھ ایسے بھی آثار ملتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو قیامت یعنی میدان محشر ہوگا اس میں بھی کوئی ایک جو ہے اس بات کا معاملہ ہوگا کہ جب مومنین جو ہے وہ اپنے رب کو کس طریقے سے وہ ہوگا, تو اس معاملے میں بھی جو ہے وہ یعنی جو فجار ہوں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے. جیسے ہم وہ آیت بھی پڑھتے ہیں نا, وَإِذَا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ, اس سے پہلی والی جو آیت ہے سورۃ القلم میں, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب وہ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ, تو وہ لوگ جو ہے وہ میدان محشر میں بھی محروم رہیں گے, اور جو ہے وہ بعد میں جب جنت میں ہی نہیں جائیں گے تو اس میں بھی محروم ہی رہیں گے. اس کے بعد ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ثم انہم لصال الجحیم, جی ہاں, ثم انہم لصال الجحیم. سر ثم اس میں عطف ہے سر, اور انہم انا تاکید, اور ہم جو ہے اس میں انا, اور لام جو ہے سر وہ تاکید پھر ہے سر, اور سال الجحیم سر مضاف مضاف الیہ سر, اور یہ خبر انا بن جائے. اچھا جو سالو ہے اس میں جو لام ہے یہ تو لام مزالقہ ہے, لام تاکید ہے. جو سالو آپ یہ بول رہے ہیں مضاف ہے, اس کو دیکھ کے یہ بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی فعل تو نہیں ہے کہیں سالو جو ہے, تو آپ اس کو پھر کیسے بنائیں گے؟ کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اسم ہی ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ اگر آپ اس کے اس میں جائیں نا مادے میں, تو صاد لام یا ہے, اس سے آپ فعل بنائیں گے تو اس طرح نہیں آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ جو الجحیمیہ یہ غیر منصرف قسم ہے, لیکن اس کو پھر بھی یہ جو ہے نا کسرہ لیا ہے اس نے جر میں, اس کا مطلب مضاف الیہ ہے, تو اس سے پہلے ظاہر ہوا کہ مضاف. یہی بات ٹھیک ہے صحیح جی. تو یہ لصال جو صال الجحیم ہے یہ مرکب اضافی بن کے کیا بن جائے گا؟ خبر انا ہے سر, خبر انا بن جائے گی. ٹھیک ہو گیا, اور یہ پورا تو یہ بھی جملہ جملہ بن اسم جائے ہوگا. گا. صحیح ترجمہ. یہ ثم پھر انہم یقیناً تم سب لصال الجحیم البتہ داخل ہونے والے ہو نچلے حصے میں یا جہنم میں, سر دونوں کہہ سکتے ہیں. ہاں جہنم, الجحیم جو ہے جہنم کا نام ہے. صحیح جی. تو تم سب نہیں, وہ سب داخل ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ثم پھر انہم یقیناً وہ لصال الجحیم داخل ہونے والے ہیں یا جلنے والے ہیں, بھننے والے ہیں جہنم میں. جی سر. اس کے بعد یہاں پہ نہیں آئی گی آیت. ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. یس سر. ثم سر پھر عطف لیا ہے میں نے,
صحیح. اور یقالو جو ہے سر یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب مجہول ہے سر یہ. مجہول ہے. ٹھیک ہے. قاف واو لام اس کا باب ہے, باب نون سے سر. اور اس کو بنایا سر میں نے جیسے قیلہ ہے نا, قویلہ سے قیلہ بنتا ہے سر. قیلہ جو ہے نا, قیلہ جو ہے وہ مجہول, ہاں مجہول ہے, لیکن وہ ماضی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. جی سر, جی سر. ہاں مضارع نارمل یقالو بنے گا. یس جی سر, یقالو جو فعل مضارع ہے سر. اور اس میں سر فعل پلس نائب الفاعل دونوں ہے سر. ٹھیک ہے. اس میں یقالو ہے, اور اس میں جو نائب الفاعل اس کا کیا ہوگا پھر؟ اس میں سر اپنا یقالو میں سر ہوا سر. ہوا. آگے چلیے جناب. ھذا الذی, سر ھذا الذی, ھذا کو میں نے مبتدا بنایا ہے سر. اور پھر الذی کو موصولہ, اور کنتم فعل ناقص جمع مذکر حاضر. اور اچھا اس میں جی سر صحیح ہے. ھذا کو آپ کہہ رہے ہیں مبتدا, الذی جو ہے اس میں موصول ہو گیا. ٹھیک ہے. آگے سر کنتم جو ہے سر وہ فعل ناقص ہے, اور فعل ناقص ہے. اس میں کان جو کنتم ہے وہ انتم جو ہے اس میں وہ اسم کانا ہے سر. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور بہی جارہ مجرور سر یہ متعلق ہو گیا. صحیح, متعلق ہے. جو ہے سر یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر, کاف ذال با باب تفعیل سے سر. فعل پلس فاعل ہے, جملہ فعلیہ بنے گا, اور یہ خبر کنتم بن جائے گی سر. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی خبرو کنتم. ٹھیک ہے جی. اب یہ تو خبر یہ کنتم, یہ اس میں کنتم سے مل کے جملہ فعلیہ بن جائے گا سر. ٹھیک ہے. اور جملہ فعلیہ کو کیا ہوگا؟ الذی کے لیے صلہ بن جائے گا سر. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس میں موصول اور صلہ مل کے خبر بن جائے گی سر, اور صلہ جو ہے مل کر خبر ہو جائے گی مبتدا ھذا کے لیے. جی سر. اور مبتدا خبر مل گیا جملہ اسمیہ سر. جملہ اسمیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کو کیا بنائیں گے پھر جملہ اسمیہ؟ مقولہ بنے گا سر یہ یقالو کا. صحیح. یہ جو فعل قالہ ہے اس کا مفعول ہو جائے گا. ماشاءاللہ, ایکسلنٹ. یس. اچھا اس کو ہم لکھ لیتے ہیں. اس کے اندر جو اس کا نائب الفاعل ہے وہ موجود ہے, اور وہ ہے ہوا. ماشاءاللہ. جی شاید ترجمہ کیجیے. اس کا مطلب میننگ ہے سر کہ پھر یقالو کہا گیا, کہہ ھذا دیا الذی جائے گا, یہ ہے وہ, پھر کہہ دیا جائے گا, یہ ہے وہ کیا سر, کہہ دیا جائے گا, ثم پھر کہہ دیا جائے گا. ہاں تو پھر اس کہہ کا دیا جائے گا. مضارع کا ترجمہ. ٹھیک ہے. یہ ہے وہ جس کا تھے تم ان سب کو جھٹلاتے. یہ ہے وہ تم سب تھے جس کو تم سب جھٹلاتے. سر. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جو ثم ہے نا, دیکھیں جیسے ثم جو ہے یہاں پہ عطف آیا, یہاں پہ بھی عطف آیا, تو اس کو عطف ترتیب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ترتیب یعنی ترتیب بیان کی جا رہی ہے کہ پہلے کیا ہوگا, پھر اس کے بعد کیا ہوگا, پھر اس کے بعد کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو عطف ترتیب کہتے ہیں. صحیح ہے اس طرح کے ثم کو. ماشاءاللہ, ایکسلنٹ شاہد صاحب, جزاک اللہ خیرن. وہ دوسرے طرح کے جو لوگ ہوں گے ان کا معاملہ بیان ہوگا, جو ابرار ہیں.
جی طاہر جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين یا رب العالمین. کلا ان کتاب الابرار لفی علین. کلا سر شاید اپنا طاہر بھائی یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ بھی تردید ہے، تو آپ اس کو پڑھیں گے علیین. علیین. یس ٹھیک ہے. کلا حرف ردا و جزر سر، ٹھیک ہے، معنی ہرگز نہیں، بمعنی یہاں حقاً بھی استعمال ہوا ہے. صحیح ہے. ان حرف مشبہ بالفعل، کتاب الابرار، کتاب مضاف مضاف الیہ، صحیح. اس کو ہم حرف مشبہ بالفعل اسم و انہ بنا لیں گے سر. اس کو صحیح ہے. کتاب مضاف الابرار. مضاف الیہ کی کنسٹرکشن. جی ٹھیک ہے نا سر. آگے لفی علیین، لام تاکید ہے سر، فی حرف جارہ ہے اور علین مجرور ہو جائے گا جارہ کے لیے، اور یہ خبر و انہ بن جائے گا متعلق ہو کر. صحیح. ٹھیک ہے جناب، تو اس کو میں وائٹ بورڈ پہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا جو آنسر بالکل آیت نمبر 7 کی طرح ہے جو ہم نے جی کیا بالکل تھا. سر. ٹھیک ہے جی، بالکل اسی طرح آنسر. اور طاہر بھائی نے ماشاءاللہ بالکل صحیح بتایا. اگلی آیت پہ میں اس چلتے کی ہیں جناب. ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں سر. کلا ہاں ہرگز بالکل. نہیں، ان بے شک کتاب الابرار اعمال جی، نامہ نیک لوگوں کا، لفی نیک لوگوں کا. علیین یقیناً علیین میں ہے. اور جو آگے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ علیین کیا ہے. بے شک. سر ایک وما سوال تو ادراک. میں لکھ لیتا ہوں طاہر بھائی، پھر بتا کر لیجیے گا. یس شاہد صاحب. سر اس میں اللیین جو ہے، اس میں سر دو یا ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. عموماً ہم لوگوں کو جو گرامیٹیکل رول ہے کہ جب دو یا اکٹھے ہوتے ہیں دو حروف علت تو ایک ڈراپ ہو جاتا ہے. تو سر یہاں پہ یہ ڈراپ کیوں نہیں ہوا سر؟ کچھ ایسا کچھ دماغ میں میرے آیا. نہیں، دو یہاں اکٹھے ہوتے تو ڈراپ ہو جاتا ہے. وہ تو آپ نے پڑھا تھا ناقص، وہ جو فعل ہوتا ہے جس میں حروف علت آ جائے، یہ فعل تھوڑی ہے، یہ تو اسم ہے. ہاں اسی میں سر. ٹھیک ہے، تو اس میں تو ایسا قاعدہ نہیں لگانے کی ضرورت ہمیں کوئی بھی. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. جی شاید بھائی دونوں آیت کا انالیسس کیجیے. سر یہ وما ادراک کما علیون کو تو ہم کر چکے ہیں کافی بار، تو میں دوبارہ اس کو کر دیتا ہوں. کافی اورلی مطلب کر لیجیے. 7-8 بار کر چکے ہیں سر. اس کو واو عطف ہے سر، ما استفہامیہ ہے سر. اس کو ہم مبتدا بنا لیں گے. ادرا کا فعل ہے، ادرا یدری، اور کا اس کا مفعول بہی ہے. فعل ماضی واحد مذکر غائب فاعل ہوا موجود ہے، مل کے جو ہے یہ خبر بن جائے گا سر مبتدا کے لیے، اور یہ مبتدا پلس خبر جملہ اس میں ہو جائے گا. ما علیون، ما اگین استفہامیہ ہے سر جسے مبتدا بنائیں گے، اور علیون کو جو ہے نا ہم سر خبر بنا کے یہ جملہ اسمیہ بنا لیں گے، اور اسے ادراکا کا مفعول بنا لیں گے سر. اس کا مفعول واحد اول مفعول جو ہے وہ کا تھا، اور دوسرا مفعول ثانی ہو جائے گا ما علیون. ماشاءاللہ، ایکسلنٹ. تو علیون جو ہے یہ رفع میں ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہاں پہ یہ خبر ہے، اور علیین یہاں پہ یہ جر میں تھا کیونکہ فی اس سے پہلے آ گیا تھا. صحیح ہے جی. جی سر. اگلی آیت جو ہے اس کا بھی انالیسس کر دیجیے، پھر جو ہے وہ کتاب ٹرانسلیشن. مرقوم، کتاب مرقوم. کتاب سر بیسیکلی یہ موصوف ہے، مرقوم صفت ہے، اور یہ موصوف اور صفت بن کے. اچھا سر اس میں دو چیزیں، ایک تو یا تو ہم اس کو ایک مبتدا لے کے خبر بنا لیں، یا پھر ہم اس کو علیون کی صفت بنا لیں، کیونکہ علیون کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب. تو جو آپ بتائیں سر کس طرح کریں. صحیح ہے، آپ مبتدا بھی محذوف مان سکتے ہیں ہوا، اور اس کی خبر بنا سکتے ہیں اس کو. بالکل صحیح ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے. ٹھیک ہے جناب. جی سر. وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا معلوم کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب. بالکل ایک لکھی ہوئی کتاب. چلیے آگے چلتے ہیں. اچھا یہ جو 3 آیت ہے میں اس کا انالیسس نہیں کر رہا. 18 19 20 کے ان کا انالیسس بالکل آیت نمبر 7 8 9 کی طرح ہے. جو انالیسس ہے وہ بالکل سیم ہے. یشہدہ المقربون.
آگے اگین سر ان الابرار لفی نعیم آ گیا ہے، وہ اس کو بھی ساتھ ہی جی کرو ایک سیکنڈ میں آیت نمبر سے یس یشہدہ المقربون مقرب مقربون، یشہدہ سر فعل مضارع واحد مذکر غائب، فاعل ہوا شاہدہ موجود ہے اس یشہدو کے اندر، شاہدہ اس کا مادہ ہے شین ہا دال، باب سین سے آیا ہے، شاہدہ یشہدو شہودن حاضر ہونا، صحیح، فعل فاعل مفعول آگے ہو مفعول بہی موجود ہے سر، صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ آگے فاعل اس کا آگے موجود ہے، صحیح جی سر، آگے ہے المقربون، اسم المفعول ہے سر یہ، صحیح، تو یہ فاعل ہے اس کا، جی فاعل ہے اس کا سر، ہاں جی اور سر اس کو ہم جو ہے صفت بنا لیں گے سر، سیکنڈ صفت بنا لیں گے سر اس کی الیون کی، اگر ہم اس کو پہلی بنائیں تو اس کو دوسری بنا لیں گے، صحیح ہے، آپ نے جو ہے اگر اس کو کتاب و مرقوم کو صفت بنایا ہے پورا، یعنی مرکب توصیفی بنا کے، تو آپ اس کو صفت جی ثانی سر، بنائیں گے، اور اگر آپ نے اس میں ہوا کو محذوف مبتدا مانا ہے تو پھر یہ دوسری خبر ہو جائے گی، اس کو محذوف جی سر، بالکل بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ وہ حاضر رہتے ہیں عزت والے، دیکھیے اس کا ترجمہ یشہدہ کا ترجمہ آپ کریں گے یشہدو، المقربون، المقربون ہوتے ہیں جو مقرب ہوں یعنی قریب ہوں، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں اس پر، یعنی اس کتاب پر، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ جو کتاب ہے اس پہ حاضر رہتے ہیں وہ، یعنی علیون میں جو وہ ہے، جو اعمال نامے جو علیون میں نیک لوگوں کے ہوتے ہیں اس پر حاضر رہتے ہیں المقربون، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بالکل سر، بہت ہم بالکل صحیح، مقرب فرشتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہر وقت تو موجود رہتے ہیں اس کے وہاں پر، بالکل، جی تو علیون جو ہے وہ مقام ہے جس کے بارے میں یہ تفسیر ہے کہ جہاں پر جو نیک لوگ ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ، اور ان کے جو اعمال نامے ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو مقام علیون جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے جو ہے نا اعلیٰ سے ہے، یعنی بہت بلند وہ مقام ہے، اور اس کے بارے میں جو مختلف مفسرین نے رائے دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جو سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے بہت قریب ایک مقام ہے، جہاں پہ جو نیک لوگوں کے اعمال نامے ہیں ان کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اس پہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں بہت قریب، وہ اس پہ حاضر رہتے ہیں۔ جی جناب طاہر بھائی آگے چلیے۔ ان الابرار لفی نعیم، ان حرف مشبہ بالفعل، ابرارا اگین اسمو ان سر، صحیح، لفی نعیم لام تاکید، فی جارا، نعیم جو ہے مجرور، متعلق ہو جائے گا خبر و انہ ہو جائے گا، اور یہ مل کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا سر پورا، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، تو ان الابرار لفی نعیم ایسے ہی ہے جیسے کہ ان کتاب الابرار لفی، تو تقریباً ویسے ہی جو ہے، یعنی جو انالیسس ہے وہ تو سیم ہے بالکل صحیح ہے جی، بالکل سیم، جی سر، یس ٹھیک ہو گیا جی، تو یہ جو ہے یہ بھی سائڈ لے لیجیے کامران، آیت نمبر 21 کا جو ہم نے انالیسس کیا ہے بہت آسان ہے اور اس کی ٹرانسلیشن ہو جائے گی سر، انا جی، بے شک الابرارا لفی نعیم، نیک لوگ نعمت میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے، نعمت کو اگر ہم فردر کلاسیفائی کریں تو جنت میں ہوں گے، بالکل، آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، سر یہ ابرارا نصب میں کیوں ہے؟ ان کی وجہ سے ان کیسے میں اچھا اچھا، جی بھائی،
علی الارائک ینظرون، علی حرف جارہ ہے سر، صحیح. الارائک مجرور ہے، اچھا ارائک کس کو کہتے ہیں؟ تخت سر، تخت تخت ہے، ہاں جی علی الارائک ان کی جمع ہے تختوں ارائک. پر، جی 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 علی الارائک تختوں پر، ینظرون فعل مضارع جمع مذکر غائب، فاعل ہم موجود، نظر ینظرو ہم کر چکے ہیں پیچھے بھی سر اس میں. ٹھیک ہے. تو اب اس کو آیت کو کیسے جوڑیں گے؟ ہاں سر اس کو ہم اس طرح ہے سر، یہ ینظرونا جو ہے نا سر، اس کا بیسیکلی یہ جو متعلق ہے اس کو ہم پہلے میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں پھر بتاتا ہوں. تختوں پر وہ نظارے کر رہے ہوں گے، تو ینظرونا کا حال ہے سر جو متعلق ہے نا سر، کہ تختوں پر وہ نظارے کر رہے ہوں گے، تو ہم اس کو حال بنا کے اس کا ینظرونا کا، اور اس کو پھر ہم خبر بنا دیں گے، خبر ثانی بنا دیں گے اس کی سر. اس کو آسان اس طرح سے کر سکتے ہیں. دیکھیں جو یہ ہے نا نیم وہ رونا، یہ بیسکلی یہ جملہ فعلیہ ہے، اور یہ جملہ فعلیہ ہے حال. ٹھیک ہے جی، جیسا میں نے مضارع فاعل یعنی جملہ فعلیہ ہو گیا، تو یہ حال ہے. اور یہ جو ہے آپ اس کو کہہ دیں گے کہ متعلق ہے ینظرونا کا. صحیح جی، متعلق فعل. ینظرونا بعد میں ہے. ٹھیک ہے جی، تو آسان سی بات ہو جائے گی. اب یعنی کہ وہ بیٹھے ہوں گے، وہ موجود ہوں گے علی الارائک کی تختوں پر، ینظرون، اور کس حال میں ہوں گے؟ نظارے کر رہے ہیں، نظارے کر رہے ہوں گے. ہاں جی، نظارے کر رہے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. تعرف سر فعل مضارع واحد مذکر حاضر سر، اس کا مادہ ہے عین رافع باب دعا سے آیا ہے، عرفہ یعرف اعرافا، کسی کو پہچاننا. صحیح. تو یہ کون سا صیغہ آپ نے بتایا، پھر سے بتا دیجیے. فعل مضارع واحد مذکر حاضر. حاضر. تم پہچانو گے، تم پہچانو گے یا آپ پہچانیں گے. صحیح. فاعل انتا موجود. فی جارہ ہے سر. صحیح. وجوہہم، وجوہہم جو ہے سر مضاف، وجوہ اور ہم مضاف. پہلے اس میں دو جو ہے نا ہاں ہے، وجوہہم. جی سر وجوہہم. ٹھیک ہے. وجوہن جو ہے وجہ کی جمع ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، وجوہن اس کی جمع ہے. تو وجوہن اور ہم یعنی ان کے چہرے، تو وجوہہم مضاف بنا تو اعراب ہلکی ہو گئے، اور فی آیا تو وجوہہم. یس بالکل سر، ان کے چہرے، ان کے چہرے. مضاف ہو کے مجرور ہو جائے گا فی کے لیے، فی جار اور مجرور مل کے جو ہے یہ متعلق ہو جائیں گے. صحیح. اور آگے سر نظرۃ النعیم، نظر مضاف ہو جائے گا سر، النعیم مضاف الیہ ہو جائے گا. صحیح. اور یہ دونوں مل کے جو ہے یہ مفعول بن جائیں گے سر فعل کے لیے سر. ٹھیک. اس پہ حالت نصب میں ہے تو مضاف ہے، یعنی نظرۃ النعیم کہتے ہیں جو نعمتوں کے آثار ہوتے ہیں نا وہ. تو یہاں پہ مفعول ہے تو اس لیے نظرۃ النعیم ہی ہو گیا، تو یہ مفعول بھی ہو گیا فعل تعریف کا. تو فعل اپنے متعلق اور مفعول، اور فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کے ہو گیا جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، ترجمہ کیجیے. تعرفو تم پہچانو گے، فی وجوہہم ان کے چہروں سے، نظرۃ النعیم ہاں ان کے چہروں پر نظرۃ النعیم تر و تازگی. ہاں ان کے چہروں میں، لیکن ہم اس کو اپنے زبان میں اردو میں محاورے میں ان کے چہروں پر. بالکل جی، تر و تازگی، نعمت یا راحت. ہاں جی بالکل. تو نظرۃ النعیم جو ہے، جیسے کہ یہ دنیا میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جو شخص جو ہے اس کو بہت ساری اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، کھانے کی، پینے کی، آرام کی، آسائش کی، تو اس کے چہرے پہ جو ہے وہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے چہرے پہ ایک تر و تازگی ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے جو نظر آتی ہے. تو پھر جو جنتی ہوں گے ان کو جو نعمتیں ملیں گی تو ان کی کیا تر و تازگی ہوگی ان کے چہرے پہ، اور ان کی کیا خوبصورتی اور ان کا جمال اور ان کی کیا بات ہوگی جو ان کو چہرے پہ جو ہے وہ نظر آئے گی. تو جنتی اپنے چہروں سے ہی
جو ہے وہ پہچان لیے جائیں گے کہ یہ جنتی ہیں، ان کو اتنی آسائش اور نعمتیں جو ملیں گی وہ ان کے چہروں سے ظاہر ہوں گی. ٹھیک ہے جی. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، بڑی خوبصورت آیات ہیں جناب یہ جنتیوں کے لیے، خوشخبری ہے. یسقون من رحیق مختوم، مختوم. ایک سیکنڈ. ختامہ مسک، مسکن. جی طیب ہے. جی سر. یسقونا فعل یسقون مضارع، یسقون یسقونا سوری یسقونا فعل مضارع ہے سر، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مجہول ہے سر. صحیح ہے، مجبور. اس کا مادہ ہے سین قاف یا. باب داد سے جب یہ آتا ہے تو یہ ہوتا ہے سکا یا یسقیو، بعد میں بن جاتا ہے سکا یسقی، پلانا پلانا. ٹھیک ہے. پلانا پلانا. صحیح صحیح. پھر یہ بیسیکلی یسقیونا تھا سر. دو جو شاہد صاحب کہہ رہے تھے نا، وہ یہاں پہ ہے کہ دو حرف علت اکٹھے ہو گئے تو یا کو ڈراپ کر دیا گیا، پیچھے فتح تھی تو یہ یسقونا بن گیا سر. وہ یہاں پہ وہ بالکل لگتا ہے سر. مجہول میں کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ انہیں پلائی جائے گی. وہ پلائے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو مضارع مجہول جو ہے اور اس کا جو نائب الفاعل ہے وہ obviously تیسرا صیغہ ہے تو اس کے اندر ہی ہوگا اور وہ ہے ہم. جی سر. ٹھیک ہے جی، آگے چلیے. من رحیق، یہ سر مختوم دونوں موصوف اور صفت بن جائیں گے، اور یہ من کے لیے مجرور بن جائیں گے. صحیح. رحیقن کے معنی ہیں خالص شراب کے، اور مختوم مہر لگی ہوئی. صحیح، سیلڈ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی ہاں. سیلڈ. تو جار اور یہ مجرور. ہاں جی. یہ مل کے کیا بنے؟ متعلق فعل کے متعلق فعل مجہول. ٹھیک ہے. اور یہ پھر پورا فعل اپنے متعلق اپنے نائب الفاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے جی، ترجمہ کیجیے جناب. یسقونا من رحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی یا وہ پلائے گی. بالکل بالکل. رحیق جو ہے نا بالکل خالص جو شراب ہوتی ہے نا، اس میں کوئی چیز ملی نہ ہو. ٹھیک ہے جی، یعنی کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو اس کو کہتے ہیں. اور مختوم یعنی سیلڈ، یعنی اس پہ مہر لگی ہوگی. ٹھیک ہے جی. کیونکہ ہم یہ دنیا میں بھی جانتے ہیں کہ جو خالص ہونے کا پیمانہ ہے وہ کیا ہے جی؟ سیلڈ چیز ہو تو خالص ہوتی ہے. یعنی اگر ہم جب کوئی بھی چیز لیتے ہیں، جا کے کوئی دودھ لیتے ہیں، کوئی اور چیز لیتے ہیں، کوئی بھی لکوڈ لیں یا سالڈ لیں، اگر اس کی سیل کھلی ہوئی ہو تو ہم نہیں لیتے، بولتے ہیں نہیں جی یہ تو خراب ہے، ہم یہ کیوں لیں؟ ہمیں تو وہ چاہیے جس پہ سیل لگی ہو تاکہ وہ خالص ہوگی، وہ خالص ہونے کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح تو یہ علامت کیا ہے خالص ہونے کی؟ کہ وہ سیلڈ ہوگی، کہ اس پہ مہر ہوگی. ٹھیک ہے جی. رحیق مختوم یعنی سیل نیکٹر. ہاں جی، آگے چلیے. ختامہ مسک. ختام اور ہو جو ہے سر مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن، اس کو ہم مبتدا بنا لیں گے سر. صحیح. اور مسک خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ختامہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کی مہر. اس کی مہر. ٹھیک ہے جی. ختامہ. ٹھیک ہے جی. اس کی مہر مسک ہوگی، یعنی یہ مبتدا جملہ اسمیہ بن جائے گا. اور اس سے ہم اگر ہم چاہیں تو سر اس کو جملہ اسمیہ کو صفت بنا لیں رحیق کی. صفت اگر بنائیں گے تو پھر اس کا جو ہے، ہاں پھر آپ اس کو محلن جو ہے آپ جملہ اسمیہ کو کہیں گے کہ وہ جر میں ہے نا سر. پھر صحیح ہے. رحیق کی بالکل ٹھیک بنائیں ہے، گے تو بالکل بنا سکتے ہیں کہ رحیق کی جو ہے یہ صفت اول ہو جائے گی اور یہ جو ہے وہ صفت یا نعت ثانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. کس کی؟ رحیقین کی. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آیت کنٹینیو ہوتی ہے، ختامہ مسک. اچھا، یہاں پہ آئے گا نہیں تو یہ جی، تو اس کی جو
मोहर होगी वो मिस्क की होगी। मिस्क किसको बोलते हैं जनाब? ये तो हम सब जानते हैं, खुशबू। ठीक है जी, खुशबू। खितामुहु मिस्क। वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। फलयतना फसिल मुतनाफिसून। वफी ज़ालिका वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। जी जनाब। सर वाव ये अत्फ हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यू है ये। ठीक है, फी इस पे जा- वाव पे हम बाद में बात करते हैं, ठीक है, आगे चलिए। ठीक है। फी जारा ज़ालिका इसमें इशारा वाहिद मुज़क्कर बईद, इसको फलयतना फलयतना इसमें सर फा हरफे अतफ कहेंगे हम उसे, फसीहा भी कह सकते हैं क्योंकि, और लाम इसमें सर लाम अमर है सर। सही, और लाम जो है आगे इसमें लाम अमर पहले है, सही है। लाम अमर है क्योंकि यतनाफस जो है वो जो है मजजूम है सर, अखफ है, मुदारे का सीगा है, सही। और लाम अमर मुदारे को अखफ करता है। अच्छा, इसको जरा बना दे पहले, ये बनेगा कैसे शायद अपना आता है भाई, इसका वो मादा बता के ये लियतनाफस कैसे बना? हाँ सर, यतनाफस का जो है सर मैंने सर बनाया था पहले मुदारे मजजूम बसरूफ अमर ये जो बनाया है मादा इसका है, मादा है नून फा सा, नून फा नून सीन, ठीक है, फासीन और बाप 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 तफाउल से है। तफाउल, यस बाप तफाउल से। बिल्कुल सही है। जो तफाउल से बन गया तनाफसा यतनाफसु। यतनाफसु, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ लिख देते हैं नून फा और सीन और बाप तफाउल से जो है वो जब आएगा तो तनाफसु और यतनाफसु, तो यतनाफसु जो है उससे हो गया यतनाफसु से अमर बनाना था, और अमर कौन सा? लामे अमर वाला है क्योंकि हाँ जी, तो उसने मुदारे को तो ली यतनाफस जो है करेक्ट, ली यतनाफस हो गया। और ली जो है आपको पता है लामे अमर जब पीछे फा के साथ मिलता है तो वो सुकून में चला जाता है, लामे हो कहीं जाता नहीं है, जाता। साकिन में चला जाता है। जी सर, तो ये तीन लामे चीजें अमर होगा, फा आ जाए, वाव आ जाए या सुम्मा आ जाए, तो सर लाम जो है लामे अमर साकिन में चला जाता है। ठीक है, मुदारे मंजूम हो गया, ठीक हो गया जी। अब ये जो है ये कसरतुल आर्जी है आगे मिलाने के लिए जो इसके नीचे आई है, और फा जो है उसको आप फा अतफ कह सकते हैं, कुछ लोगों ने इसको जवाब शर्त भी लिया है। फा अतफ कह लीजिए तो सादी बात है, अल मुतनाफिस जो है यतनाफस का फाइल है, ठीक है जी, ये जो फेल है उसका फाइल है, सादी सी बात, सही है जी। अच्छा इसका क्या माना है नून फासीन का? इसका माना है लेने सबकत करने वाले, सबकत लेना। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, यानी मुकाबला करना, सबकत ले जाना एक दूसरे पर। तो फल यतनाफस यानी सबकत करनी चाहिए किनको? अल मुतनाफिसून, सबकत ले जाने वालों को, यानी वो रगबत करनी चाहिए, सबकत करनी चाहिए, अमल करना चाहिए, ठीक है जी। तो अगर कि एक दूसरे से मुकाबला करे, अगर कोई चाहता है कि एक दूसरे से अमल में आगे बढ़ जाए तो इसके लिए चाहिए कि वो करे सबकत इस दुनिया में, ठीक है जी। ये जो नेमतें हैं जन्नत की, अलल अराइकी यंजुरून तारिफु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम युस्क़ौना मिन रहीक़िम मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क व फी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। तो ये जो नेमतें हैं जन्नत की, इस पे चाहिए कि वो सबकत ले जाए, एक दूसरे से सबकत ले जाने वाले, इस चीज में मुकाबला करना चाहिए, यानी नेकी में जो है, नेकियों में
اس دنیا میں مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ یہ نعمتیں جو ہے وہ ملیں. اسی طرح سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس کے لیے چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کریں. وہاں بھی جب جو ہے وہ جنتیوں کی جو نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ فرمایا. ٹھیک ہے جناب. فی جی تو جار بنایا تھا تو اس کا مجرور کیا ہاں ہے؟ ہاں صحیح 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 چھوڑ دیا. صحیح. دیکھیں جو ذالکہ ہے نا، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ اس میں اشارہ ہو گیا. اچھا یہاں پہ ہم نے واو جو ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکس نہیں ہے کہ نہیں واو کون سا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس واو کو ہم لے لیتے ہیں واو استنافیہ، کیونکہ یہاں سے جو ہے نا بات نہیں شروع ہو رہی ہے، تو اس واو کو ہم استنافیہ لے لیتے ہیں. واو کو آپ استنافیہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد جو ذالکہ ہے اس کو آپ اس میں اشارہ بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور فی جو ہے اس کے لیے مجرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جار اور مجرور، میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جار اور مجرور مل کے جو ہے وہ متعلق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. جار اور مجرور جو ہے وہ مل کے جو آگے فعل آ رہا ہے یتنافس، اس کے متعلق فعل یہ یتنافس جو ہے اس کا یہ متعلق ہو جائے گا. اچھا اس واو کو جو ہم نے استنافیہ لیا ہے نا، اس کو کچھ لوگوں نے واو اعتراضیہ بھی لیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اعتراضیہ جملہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب ایک جملہ بات ہو رہی ہوتی ہے. معترضیہ، یس سر، جملہ معترضیہ بھی بنایا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک بات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم کوئی دوسری بات اگر کر دیں، اس کی ہم نے کئی مثالیں بھی دیکھی تھی پہلے جب ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. تو دیکھیں یہ بھی ایک طرح سے جو ہے نا، میں نے ابھی آپ کے سامنے جو بولا نا، ایک طرح سے اعتراضی ہی تھا کہ ہم ایک بات کر رہے تھے اور میں نے آپ کو بیچ میں دوسری بات کی کہ ہم نے اس کی بھی مثالیں دیکھی تھی جب ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ جنتیوں کی جو نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ چلتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ فرمایا گیا کہ اس کے لیے چاہیے کہ جو آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، وہ سبقت لے جائیں ایک دوسرے پر. اور پھر آگے اب اور کنٹینیو ہو رہا ہے جو تذکرہ ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی اس جو وہ جو شراب ہے خالص، اس کا جو تذکرہ ہے ابھی آگے کنٹینیو ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو جملہ اعتراضیہ، جملہ معترضہ بھی کہا گیا ہے. جی کامران اب اس کی ایک سائڈ دیکھ دیں. سر یہ ذالکہ ہم یعنی اس کو محلن مجرور مانیں گے. میں ذالکہ اس میں اشارہ تو ہم نے ایسا پڑھا تھا نا کہ ہمیشہ رفع میں ہوتا ہے. نہیں ایسا نہیں پڑھا فرقان. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبنی ہے، رفع میں آئے، مبنی نصب میں ہے. آئے، جر میں آئے، ایسے ہی لکھا جاتا. اچھا ہاں یہ پڑھا تھا ہم نے کہ مبنی ہے، اسے میں تو رفع نصب جر میں تو جائے گا، کوئی اسم ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف رفع میں رہے. ٹھیک ہو گیا. صحیح. وہ مبنی ہو سکتا ہے کہ وہ تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسے لکھا جائے بس. ٹھیک ہے جی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اسم ہے اور وہ نصب اور جر میں نہ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. جی طاہر بھائی. مزاج ومزاجہ من تسنیم. واو عطف ہے سر، واو عطف ہے سر. مزاجہ مضاف اور مضاف الیہ کی کنسٹرکشن ہے سر، مبتدا بنا لیں گے اسے. صحیح. مکسچر، ملانا، یعنی من تسنیم، من جارہ اور تسنیم مجرور سر. جار اور مجرور متعلق خبر بن جائیں گے مبتدا کے لیے، اور مبتدا اور خبر مل کے معطوف جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی سر. صحیح جی. اچھا اب اس کا ترجمہ کیا ہے جناب؟ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم. جی سر اس کا ترجمہ ہے ومزاجہ، اور اس میں ملایا جائے گا یا مرکب ہوگا من تسنیم،
तस्नीम है सर जन्नत के एक चश्मे का नाम, उसका पानी, यानी चश्मे Right. उस चश्मे का पानी, राइट ऐसे कह लें सर। राइट। तो वो जो है इसमें आमेजिश होगी, यानी ये जो शराब होगी इसमें आमेजिश होगी तस्नीम की। तस्नीम जो है ना वो सनम से है, और सनम जो है ना किसी भी चीज की जो बुलंदी होती है ना उसको कहते हैं। जैसे कि ऊंट का खुहान होता है, ठीक है जी, वो पूरा ऊंट जो है उसमें सबसे हाईएस्ट पीक, आप पीक कह सकते हैं उसको, ठीक है जी, समिट जी या पीक आप इसको कह सकते हैं। तो जन्नत के जो सबसे ऊंचा हिस्सा होगा ना उससे ये नहर जो है वो आएगी तस्नीम, और ये जो रहीक मखतूम होगा ना उसमें उसकी आमेजिश होगी। इसकी भी एक स्टाइल दीजिए। आइनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून। जी ताहिर। जी सर, आइनन इसको सर अभी ये नसब में है, इसको अभी हम छोड़ के आगे कर लेते हैं, या इसको मफूल बना लें फिलहाल, क्योंकि आगे मफूल बिही बना के चले। आगे चलें, इसको आखिर में देखते हैं। जी, यशरबू, यशरबू फेल मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब, मादा इसका शीन रा बा बाब दुआत से आया, शरबा यशरबू, फेल मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब। बाप सीन से शरिबा यशरबू या समिया यस्माउ। जी सर जज़ाकल्लाह खैर। बेहा जार और मजरूर, मुताल्लिक जार और मजरूर जो है मुदारे जो है फेल मुदारे इसका मुताल्लिक हो गया। आगे अल मुकर्रबून, ये सर जमा सालिम मुज़क्कर है, इसमुल मफूल से आया, फाइल है सर ये यशरबू। यशरबू, ठीक है जी। तो यशरबू बिहल मुकर्रबून, आइनन जो है ना ये मफूल बिही है, और मफूल बिही किसका है? इससे पहले एक फेल है जो महजूफ है, ठीक है जी, एक फेल महजूफ है, फेल महजूफ का जो है ये मफूल बिही है। फेल महजूफ का मफूल बिही है। हाँ जी, अब तर्जुमा कीजिए इसका शायद साहब। आइनन, आइनन एक चश्मा, यशरबू बिहल मुकर्रबून, वो पिएंगे उसमें से मुकर्रब लोग, जैसे आपने सर ऊपर बताया मुकर्रब, तो मैंने यहाँ पे मुकर्रब लोग यानी कि मुकर्रबून जो होंगे, जो करीब लोग होंगे, यानी मुकर्रबीन उनको बोलते हैं जो अल्लाह ताला के करीब होते हैं, मुकर्रब। तो वो लोग जो होंगे करीब किए गए, वो लोग इस चश्मे से पानी पिएंगे। ये जो तस्नीम होगा ना उससे पानी कौन लोग पिएंगे, यानी पानी नहीं, यानी उससे पिएंगे, वो जिस चीज का चश्मा होगा, जिस मशरूब का, उससे पिएंगे कौन लोग? वो लोग जो अल्लाह ताला के मुकर्रब हैं, मुकर्रबून जो हैं, वो उस चश्मे से पानी पिएंगे। तो जनाब ये है इल्लियीन जो लोग हैं, ठीक है जी, उनका तज़किरा। इसके बारे में जो है ना मुख्तलिफ राय फरकान कि यहाँ पे फेल कौन सा महजूफ होगा। कुछ लोगों ने कहा है अम दहू जो है वो फेल महजूफ हो सकता है, ठीक है जी, और एक दो राय और भी हैं इसके बारे में, ठीक है जी, लेकिन उसको मैं अभी जो है वो ट्रांसलेट करके उससे वो नहीं कर पाया कि उसको ट्रांसलेट कैसे करके उस माना में लाया जाए कि अगर उस फेल को हम ट्रांसलेट करें तो किस तरह से, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन इस तरह से मुझे समझ में आया, मिजाजुहु मिन तस्नीम, कि उसमें आमेज़ होगी तस्नीम की। अब वो जो तस्नीम है आइनन, वो एक ऐसा चश्मा है यशरबु बिहल मुकर्रबून, जिससे पिएंगे जो मुकर्रब लोग होंगे, ठीक है जी। ये ऐसा नहीं ले सकते इसके भाई, ये जो मफूल है वो पहले आ गया और मींस अपने फेल तो आ ही रहा है ना यशरबु। देखें इसलिए नहीं क्योंकि जो बिहा है ना, यशरबु बिहा, तो बिहा वैसे आपने मुताल्लिक लिया है, लेकिन वो है तो मफूल ना, राइट, कि उससे पिएंगे, ठीक हो गया। तो लेकिन वो जो उसका यशरबु का जो मफूल है यहाँ पे जो हा है वो सिला के साथ इस्तेमाल हो रहा है बाकी, तो उसका मफूल तो आगे मौजूद है ऑलरेडी मुताल्लिक की सूरत में, सही हो गया। तो इसलिए जो है वो आइनन उसका मफूल नहीं है। आइनन जो है वो हा की ज़मीर जो है ना उसकी तरफ जा रही है जरूर, आइनन की तरफ, लेकिन वो उसका मफूल नहीं है। उससे पहले उसका जो है ना एक फ़ेल जो है वो महजूफ है, ठीक है। चलें जनाब, अब इसके बाद जो है एक नया मौजू है जो सूरह में सर एक सवाल है सर, शुरू होता है जी। सर एक सवाल है सर जी, शाहिद रजा सर। जी सर ये हमने जो मुकर्रबून बनाया है, आपने सर इसको फाइल बनाया है,
اب سر میرا ایک کوشچن ہے کہ سر جب ہم اس کو مقربون اگر ہم فعل بنائیں قربا یقربو تو قربو اقربو نقرب، اور جب ہم فاعل بناتے ہیں تو ہم بناتے ہیں مقرب، رائٹ سر؟ مقرب، اور جب مفعول بناتے ہیں مقرب، مقرب مقرب اور قرب، یہ ہے نا سر مصدر؟ یس. تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے سر کہ یہ مقرب اگر ہوتا تب یہ فاعل ہوتا، اب یہ مقرب ہے، مقرب سے مقربون بنا دے، مفعول ہونا چاہیے نا سر؟ بڑا اچھا سوال ہے. کوئی جواب دے سکتے ہیں اس کا؟ ویسے میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی سوال کر لے، لیکن اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے کہ مقربون جو ہے تو اس میں اسم المفعول ہے، تو آپ اس کو فاعل کیسے بنا؟ کامران اس کی ایک سلائڈ لے لیجیے گا. سر اسم المفعول کے لیے کہتے ہیں کہ وہ فعل مجہول سے بنتا ہے جس پر کام کیا جائے اس کا مفہوم دے. اتنا مطلب طاہر بھائی بہت آسان سا جواب ہے اس کا. چلے میں آپ کو جو ہے نا اس کو لکھ کے بتاتا ہوں. یہ بھی ہے نا کہ یشربو ہے وہ ٹھیک ہے، یشربو یہ تو واحد کا صیغہ ہے نا، تو مقربون اس کا فاعل کیسے وہ ہے، جمع کیوں ہے؟ یار فرقان، یہ تو جب فاعل ظاہر ہوتا ہے تو پہلا چوتھا صیغہ آتا ہے نا صرف، ایسا ہی ہے نا؟ جی سر. سوال جو ہے سب ساتھیوں کو سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ کہہ رہے تھے یہ تو اسم المفعول کے وزن پہ، تو آپ اس کو فاعل کیسے بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہی پہلے بھی آیا تھا مقربون، تو اس وقت میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید کوئی یہ سوال کرے کہ یہ تو اس میں مفعول ہے، آپ اس کو فاعل کیسے بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، طاہر بھائی نے دونوں دفعہ بتایا بھی. اچھا مطلب طاہر بھائی نے دونوں بار بتایا بھی کہ اسم المفعول ہے اور یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیں بہت آسان سی بات ہے، یہی والا لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، قاف را اور با. ٹھیک ہے جی. قرب یقرب، اور اس سے بنا مقرب جو ہے مقرب مقربن. ٹھیک ہے جی. مقربن جو ہے یہ پتہ ہے نا آپ کو، باب تفعیل سے بنا ہے. صحیح ہے جی. اور جو مزیدن فی ہے اس سے اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانے کا میں نے آپ کو فارمولا سکھایا تھا، یاد ہے؟ میم ایڈ کر کے، ایس لگا کے، علامت مضارع ہٹا کے، اور جو اسم الفاعل ہوتا ہے اس میں جو عین کلمہ ہے اس پہ زیر آتی ہے، اور جو اسم المفعول ہوتا ہے اس پہ فتح آتی ہے سر. اس پہ فتح. تو مقربن جو ہے وہ اسم الفاعل ہو گیا. فاعل ہو گیا. فاعل نہیں، اگر فاعل بولیں گے مسئلہ ہو جائے گا. اسم الفاعل. یس سر، اسم الفاعل. اور یہ اسم المفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. مقرب وہ ہوتا ہے جو قریب کرتا ہے. ٹھیک ہے. مقرب کون ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قریب جو بندوں کو، فرشتوں کو کرتا ہے. مقرب اسم المفعول یعنی جو قریب کیے گئے، یعنی فرشتے اور بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے قریب کر لیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اسم المفعول ہوگا. اچھا شاہد صاحب مجھے بتائیے مقربن جو ہے اس کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ مقربانی. ٹھیک ہے. مقربن یعنی ایک. جی سر. مقربانی جو ہے یعنی دو، اور اس کی جمع بنا دیں، جمع سالم. مقربون سر. مقربون. ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتائیے یہ جو مقربون، مقربانی، مقربون ہے، ان کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ رفع نصب، سوری سر، یہ تو واحد مثنیٰ اور سب کے سب وہ ہے سر اپنا رفع کی حالت میں سر. ماشاءاللہ. اب آپ جو ہے اس کا جواب آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. نصب اور جر بتا دیجیے. مقرب آنے سے مقرب بائنے ہوگا نا سر پھر تو میرا یہ. ایک سیکنڈ میں بتائیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ. نصب بتائیں سب کا. مقربن یا مقربن آ جائے گا سر. مقربن. ٹھیک ہے جی. مقربن، مقربن، مقربن. ٹھیک ہے. آگے مقربانے سے مقربینے دونوں. ٹھیک ہے. نصب جر دونوں. مقربین. جی سر. مقربین. اچھا اور یہ کیا ہو جائے گا؟ مقربینا اور مقربینا دونوں. ہاں اب مجھے بتائیں اگر فاعل آئے گا، اگر فاعل بن کے آئے گا تو حالت رفع میں آئے گا. جی سر. اسم المفعول جو ہے اگر فاعل بن کے آئے گا تو حالت رفع میں آئے گا مقربونا. اور اگر وہ مفعول بن کے آئے گا تو نصب یا جر میں، نصب میں آئے گا تو مقربینا آئے گا. ایسا ہی ہے.
جی سر. تو مجھے آپ بتائیے وہاں پہ کیا آیا ہے, نصب آیا ہے یا رفع آیا ہے یا نصب آیا ہے؟ وہاں رفع ہے سر. تو فاعل ہوا یا مفعول ہوا؟ ہاں ہوا تو فاعل ہے سر. فاعل ہوا نا. دیکھیں ہے وہ اس میں مفعول, لیکن رفع میں آیا تو فاعل ہے. بات واضح ہو گئی؟ ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جناب, انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو ہے کمپلیٹ کریں گے سورۃ المطففین کو, اور دیکھیں گے اگر ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ سورۃ الانفطار شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.